بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء شهر رمضان: اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وعقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه عرضا للبلايا والآفات بعزتك یا عز المسلمین۔ پروردگار عالم، یہ ماہ مبارک رمضان کی ہماری دعائیں اور راز و نیاز اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمیں اپنے شاکر، عابد اور مخلص بندوں میں شمار فرمائے۔ آج گفتگو ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر سی شرح ہوگی، اور جس میں حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تربیتی اور ایک انسان کی اصلاح اور انسان کے تہذیب نفس کے لیے ایک ایسے بہترین میتھڈز اور بہترین روش اور بہترین تربیتی پلان کی طرف متوجہ کیا ہے کہ حقیقت میں اگر انسان ان دعاؤں کی جو عملی پہلو ہیں ان کے توجہ کرے تو اپنی تعمیر زندگی، اپنی خودسازی اور اپنی اصلاح نفس کے لیے بہترین معین اور مددگار ہیں۔ 14ویں دن کی دعا کہ جس میں ارشاد فرمائے کہ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہو رہی ہے: اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات۔ پروردگار، معبود، بار الہ، آج کے دن اور اس مہینے میں مجھے میری جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، ان پہ مجھے مؤاخذہ نہ فرما۔ وعقلنی فیہ من الخطایا والہفوات۔ اور اس روز، آج کے دن اور اس مہینے میں میری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما۔ ولا تجعلنی فیہ عرضا للبلایا والآفات۔ اور مجھے آج کے دن اس مہینے میں بلاؤں اور آفتوں، شدائد اور مصائب کا جو نشانہ ہے پروردگار، وہ ہمیں نہ بنا۔ بعزتک یا عز المسلمین۔ اپنی عزت کے طفیل، اپنی عزت کے فیض اور اپنی عزت کے صدقے میں اے مسلمانوں کو عزت دینے والے پروردگار۔ تو اے مسلمانوں کی عزت ہے نا رب العالمین۔ تو یہاں آپ نے اس دعا کا ترجمہ دیکھا۔ اس دعا کی فضیلت کے سلسلے میں یہاں تک ہے کہ کوئی شخص اسے جب دل و جان سے اور عملی جہت کے ساتھ تمام مفاہیم اور مطالب کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے اسے جب پڑھتا ہے تو روایت میں اس کا ثواب ہے کہ
اس کی مثال ایسے ہے جس طرح اس نے انبیاء و شہداء اور صلحاء کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہو۔ کتنا بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالی نچھاور کر رہا ہے اپنے اس پاک مہینے میں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو یہ ٹیچنگز ہیں پیغمبر اسلام کی، یہ تعلیمات جو ہیں حضور سرور دو جہاں کی، اس سے عملی زندگی میں، اسے عملی نکوش کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ دعا فقط انسان کو ایک طرف، دعا سے انسان اپنا اظہار عجز کر رہا ہے، اپنی پستی کا اور اپنے اظہار تذلل کے ذریعے اسے عملی جامہ پہنا کر اپنی تربیت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ، یہ دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس دعا کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی دنیا میں بھی آنا ہے۔ یعنی یہ کہنا نہیں ہے بلکہ اسے عمل کے ساتھ بھی آراستہ کرنا ہے۔ یہاں پہ چند ایک مہم مطالب ہیں اور مہم موضوعات ہیں اور ٹیچنگز ہیں اور تعلیمات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم سے گناہوں اور خطاؤں کی بخشش اور توبہ کی دعا کی گئی ہے کہ پروردگار اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، پروردگار یہ جو ہے اس مہینے میں یا آج کے دن مجھے خطاؤں پہ مؤاخذہ نہ فرما۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو رہا ہے اپنی خطاؤں پر اور اپنے گناہوں پر اور توبہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ دعا کی جا رہی ہے، پروردگار عالم سے درخواست کی جا رہی ہے کہ یا رب تو مجھے مصائب اور شدائد میں میری نجات کا سامان فراہم فرما۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی مختصر جو مہم دو ٹاپکس ہیں، موضوع ہیں اور مطالب ہیں، ان پہ مختصر سی گفتگو ہوگی ہمارے اس سیشن میں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار تو ہمیں گناہوں سے اور خطاؤں سے، لغزشوں سے مغفرت فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اس وجہ سے کہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ جو ہے راہ وصال، راہ تقرب، راہ خوشنودی، اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے، نیئرنیس ٹو گاڈ جانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ خود گناہ ہوتا ہے۔ اور یہی خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہیں کہ جو انسان کو متعدد گناہوں کی وادی، اس کی دلدل میں گرفتار کر کے انسان کو رسوا کر دیتے ہیں، انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، انسان کی جو سعادت دنیاوی ہے اور اخروی ہے اسے سلب کر لیتے ہیں۔ یہی گناہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان میں یہ ایک مادہ غیرت، ملکہ غیرت کو رکھا ہے، حجاب عصمت کو رکھا ہے، تاکہ جس کے ذریعے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، حسن اور قبح کی شناخت کر لیتا ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے دل پر 40 پردے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ایک پردہ ہٹ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک داغ، سیاہ داغ جو ہے نا وہ بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، اور پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے اسی طرح گناہ کبیرہ، دوسرا پردہ ہٹ جاتا ہے، دوسری ڈاٹ بن جاتی ہے، اس کے دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، جہاں تک کہ وہ جب 40 گناہ کبیرہ جو گریٹ سن ہیں اسے انجام دیتا ہے، سارے حجاب عصمت ختم ہو گئے ہیں، سارے پردے چاک ہو گئے ہیں، اب اس سے گناہ کا احساس جو ہے نا وہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ کتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے سامان رکھا ہوا ہے۔ ایک کاش انسان متوجہ ہو جائے، ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے۔ اس ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یمحو السیئات، اس مہینے میں گناہ محو ہو جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان
پلٹ کے آ جا، وہی پروردگار ہے کہ جو یہ کہتا ہے سورہ مبارک شورا کی آیت نمبر ہے 25، وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے بندوں کی۔ فرمائے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ چونکہ جسے توبہ کی توفیق مل گئی نا، سمجھ جائے کہ وہ اپنے گناہوں کو معافی کرا لیتا ہے۔ توبہ کی توفیق کا میسر ہو جانا، توبہ کی توفیق کا مل جانا ایک بہت بڑی رحمت ہے انسان کے لیے۔ جس طرح ظاہری آلودگی سے نجات کے لیے اور ظاہری آلودگی سے بچنے کے لیے پانی کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے، ظاہری نجاست کو پانی دھو دیتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی آلودگی کو پاک کرنے کے لیے توبہ کے آب زلال سے غسل دینا ہوگا اور غسل کرنا ہوگا، پاک کرنا ہوگا۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ کیا روایت ہے، فرماتے ہیں التوبۃ تطہر القلوب وتغسل الذنوب، یہ توبہ ہے کہ جس سے دلوں کو پاک کیا جاتا ہے اور گناہوں کو دھویا جاتا ہے۔ توبہ کے ذریعے اگر کوئی چاہتا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی ہو جائے تو توبہ کی طرف آئے، اپنے اللہ کی طرف بڑھ کر جائے۔ توبہ سے نا، توبہ جب انسان کرتا ہے وتغسل الذنوب، یہ جو گناہوں کی کثافت ہے اسے توبہ کے ذریعے دھویا جاتا ہے۔ تو توبہ ایک طرف جو ہے نا فرمایا کہ توبہ ہے کہ جس سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، قرب پروردگار نصیب ہویا کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ تستنزل الرحمہ، کہ یہ توبہ ہے کہ جس سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ توبہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، توبہ سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ توبہ کا توفیق میسر ہونا یہ بڑی بات ہے۔ توبہ کی توفیق اگر مل گئی، شکر خدا کرے۔ یہ دن، یہ ایام، یہ گھڑیاں یہ بہت مہم ہیں، انہیں اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف بازگشت کے لیے استعمال کریے۔ گھڑیاں ہر روز نہیں آنے والی ہیں، یہ زندگی کا بہت مہم موڑ ہے، یہ رحمت پروردگار کی طرف ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے سانس کو اپنی گلوریفیکیشن، اپنی تسبیح قرار دیا ہے، اور کوئی سو جاتا ہے تو اسے عبادت پروردگار عبادت شمار کیا ہے۔ ان رحمتوں کی گھڑیوں کو، ان لمحات کو اپنے لیے غنیمت شمار کرے۔ اس اپرچونٹی ہر روز نہیں آنے والی ہے۔ توبہ کی طرف متوجہ ہونا، توبہ کی توفیق پروردگار سے طلب کرنا، توبہ اللہ بہت پسند کرتا ہے، توبہ والوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے نا کسی بندے کے ساتھ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بہت غفور ہے، وہ بہت رحم کرنے والا مہربان پروردگار ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من اعطی التوبہ، فرماتے ہیں کہ جسے توبہ عطا ہو گئی، جسے توبہ کی توفیق مل گئی، لم یحرم القبول، تو یہ یاد رکھو کہ وہ بالآخر جو ہے نا قبولیت سے محروم نہیں ہوگا، قبول ہو جائے گا۔ دروازے کے جوں کھٹکھٹاتا رہے، بالآخر دروازہ کھل جاتا ہے۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑی بلیسنگ اینڈ باؤنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ من اعطی التوبۃ لم یحرم القبول ومن اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرہ، اور جسے استغفار کی نعمت مل جاتی ہے،
استغفار کی منزل پر آتا ہے، اللہ کے مستغفرین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ استغفار اور فورگیونیس کی جو منزل پر آ جاتا ہے، بالآخر وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا ہے، مغفرت اسے مل جایا کرتی ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق استغفار طلب کرے، توفیق توبہ طلب کرے، چونکہ توفیق توبہ کا مل جانا، توفیق استغفار کا مل جانا، انسان نہ قبولیت سے محروم رہتا ہے اور نہ انسان مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کا غفران اس کے شامل حال ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اس کی دعائیں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوا کرتی ہیں کہ جو توبہ کی منزل پر آتا ہے۔ اور یہ شیطان ہے مختلف قسم کے وساوس ڈالتا ہے، وہ اسپرنگ کرتا ہے، مختلف قسم کے ہیلے اور حربے استعمال کرتا ہے، توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا ہے۔ یہی کہتا رہتا ہے ٹال مٹول، ہیل و حجت اور ڈھیل کی طرف انسان کو کہتا ہے نہیں ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تم جوان ہو، ابھی تو ٹائم نہیں آیا ہے، تم بالآخر توبہ کر لو گے۔ یہ سمجھ آئی انسان کے شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان ہمیشہ کوشش اس کی یہ رہتی ہے کہ انسان کو توبہ سے دور رکھے، اس وجہ سے کہ وہ خود بدبخت ہوا ہے، رجیم قرار پایا ہے، راندہ درگاہ ہوا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے خدا آ جائے اور اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے۔ تو یہ سب سے اسی وجہ سے فرمایا کہ اے انسان، تو اگر اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جا اور بازگشت کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، حقیقی معنوں میں توبتاً نصوحا کر لے، فرم ریپینٹنس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک صحیح معنوں میں توبتاً نصوحا جسے کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں توبہ۔ ایک مذاق باز کرتے ہیں، آج توبہ کر لی کل اس توبہ کو توڑ دیا، آج توبہ کر لی کل استغفار کو توڑ دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ مذاق ہے۔ یہ انسان کبھی بھی ایسا شخص نہ توبہ کی منزل پر آ سکتا ہے نہ استغفار کی منزل پر آ سکتا ہے۔ انسان صحیح معنوں میں فرم ریپینٹنس، حقیقی معنوں میں جب وہ ندامت اور پریشان ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو حضور سرور دو جہاں مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حقیقی معنوں میں جو توبہ تائب کر لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو کیا ہے؟ انسان کو اپنے پروردگار کی طرف حقیقی معنوں میں سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پروردگار گمراہ تھا، بیچارہ تھا، ذلیل تھا، مسکین تھا، مستقیم تھا، تیرے رستے سے دور تھا، تیرے رستے کے قریب نہیں تھا، اب تو تیرا بندہ تیری بارگاہ میں پلٹ کے آ گیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، تو نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم آ جاؤ میری بارگاہ میں، میری طرف آ جاؤ، پروردگار تیرے علاوہ بھی کوئی سہارا ہے؟ کہاں جائے انسان، کس طرف جائے؟ تو یہ ہے حقیقی معنوں میں جب انسان رجوع اللہ کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ یہ جو انسان کے دل میں آتے اتنے میں نے گناہ کیے، اب میں کس طرح، میری تو توبہ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اے انسان، تیرے گناہ اگر ریت کے، یہ جو ریگستان کی ریت کے ذروں کے برابر بھی ہے، اس کی عفو درگزر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اس کی عفو درگزر۔ انسان کے اگر گناہ ستاروں کی مانند بھی ہیں، اس کی عفو درگزر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان آ جائے، پلٹ کے آ جائے، خالص دل کے ساتھ توبہ طائب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسری چیز جو جہاں پہ آقا نے متوجہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ مصائب اور شدائد سے انسان اگر بچنا چاہتا ہے وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ۔ پروردگار یہ جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ مصائب اور شدائد ہیں، اس کا تو ہمیں ٹارگٹ نہ بنا، اس کا تو ہمیں نشانہ نہ بنا۔ مصائب اور شدائد میں ہماری
نجات فرما درخواست کی جا رہی ہے۔ مصائب اور شدائد چونکہ زندگی کا لازمہ ہے، زندگی میں آتے رہتے ہیں، مصیبتیں بھی انسان پہ آتی ہیں، غم و کرب بھی انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اس سے درجات کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں خداوند عالم نے ان کے لیے بہت درجات رکھ دیے ہیں، ان کے لیے ان پہ رحمتیں ہیں، ان کے لیے برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہ ورحمۃ، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درود بھیجا ہے، ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں۔ یہی مشکلات ہیں، یہی غم و کرب ہے کہ جو حقیقت میں ہے کہ اگر مصیبت آ جائے، اگر شدائد آ جائیں، اگر غم آ جائیں، اگر اندوہ ہو جائیں، اگر کرب آ جائیں، تو ان غموں کی منجدہار میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دراصل یہ مصائب اور شدائد ہیں کہ جو انسان کے گناہوں میں کمی لاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب انسان مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کو ٹھوکر بھی لگ جائے تو اس کے کتنے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ مصیبت آ جائے، اس وجہ سے حدیث میں ملتا ہے اگر کوئی شخص ایک رات فیور میں، ایک رات تپ اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پروردگار 1 سال کے گناہوں کا اسے کفارہ قرار دیتا ہے۔ تو زیادہ پریشانی کی تو بات نہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بیمار ہو گیا، لاچار ہو گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے، شدت آ گئی ہے، شدائد آ گئے ہیں، غم و کرب آ گیا ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی ایک رات کا بخار 1 سال کی عبادت اس کا شمار ہوتا ہے۔ 1 سال میں اس نے جو دکھ ہے نا، اللہ کتنا کریم ہے، اپنے بندے کو اس دکھ میں جب دیکھتا ہے اس کے لیے عبادت شمار کرتا ہے۔ فرمایا تم 1 رات بخار میں رہے ہو، 1 رات تپ میں رہے ہو، 1 رات فیور میں رہے ہو، 1 رات تمہارا ٹمپریچر بڑا ہے، ہم تمہارے لیے 1 سال کی عبادت قرار دیتے ہیں۔ کتنا قریب لا رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہی بیماری کیا کرتی ہے، انسان کو بیدار کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو 2 رات اسی فیور میں، بخار میں، تپ میں، ٹمپریچر میں رہتا ہے، ہائی ٹمپریچر میں ہے، فرمایا کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نا وہ 30 سال کی عبادتوں کا ثواب قرار دیتا ہے۔ 3 رات، 2 راتوں کا یہ بخار اگر ہے تو 30 سال کی عبادتوں میں، اور 3 شب میں اگر اسے بخار مسلسل 3 شب ہو گئی ہیں بخار میں ہے، کرا رہا ہے بندہ خدا، اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم، یہ کریم اپنے بندے کو اس عالم میں کیا ہے جب دیکھتا ہے، وہ مطلب تجھے گھبرانا نہیں چاہیے۔ 3 شب کا بخار، 3 شب اگر کسی کو ہو جائے بخار میں، فرمایا حدیث میں کہ 70 سال کی اسے عبادتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی اسے ثواب دیتا ہے۔ یہ سر درد ہو گیا ہے، ہیڈک ہو گیا ہے، بیکک ہو گیا ہے، ٹیتھک ہو گیا ہے، یا جو ہے نا مثلا یہ مختلف قسم کی اور بیماریاں، یہ اصل میں گناہوں کے کفارہ اسے شمار کیا جاتا ہے۔ حتیٰ روایات میں جہاں تک ہے کہ بچوں کا جو بخار ہے، یہ بھی بچوں میں سختی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، انہیں تپ ہو جاتا ہے، انہیں فیور ہو جاتا ہے، وہ بیمار لاچار ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ والدین کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت کریم ہے، کسی کو اگر مصیبت میں گرفتار دیکھتا ہے اس کے لیے حسنات لکھتا رہتا ہے، اجر لکھتا رہتا ہے، لہٰذا خدا کی عدالت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کا عفو، اس کی عفو درگزر، اس کا فضل اور اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اہل دل جب کسی مصیبت کو دیکھتے ہیں نا، جب کسی شدت کو دیکھتے ہیں، جب شدائد کو دیکھتے ہیں، جب مصائب کو دیکھتے ہیں، جب غم و کرب کو دیکھتے ہیں، جب غم و اندوہ کو دیکھتے ہیں، دل و جان کے ساتھ اسے سینے سے لگاتی ہے، اس وجہ سے کہ یہی مصیبتیں ہیں کہ جو تقرب کا ذریعہ بن رہی ہیں، خوشنودی کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور دوسری طرف سے کیا ہیں، تکامل کا ذریعہ قرار پا رہی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کے ہر قدم پر، اس وجہ سے کہ
جو مریض ہے نا آخر محتاج ہو گیا ہے ابھی آپ کی لطف کا اور کرم کا محتاج ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس کے ہر قدم پر خداوند عالم اسے 70,000 حسنہ اور نیکی عطا کرتا ہے، 70,000 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 70,000 برائیوں کو محو کر دیتا ہے، ہزار درجہ اسے عطا کرتا ہے۔ قیامت تک اس کے حق میں استغفار جو ہیں پروردگار قبول فرماتا ہے، اور اس کی دعا کو عیادت کرنے والوں کے حق میں مستجاب فرماتا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ عیادت کے لیے گیا ہے، مریض کی عیادت کے لیے گیا ہے، تو مریض کی عیادت کے لیے اتنا ثواب لکھا گیا۔ یہ سارا اہتمام اس لیے کہ وہ بندے خدا اب آپ کے ممکن ہے اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، ممکن نفسیاتی طور پہ وہ کیا ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر اس میں حوصلہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اس لیے بتایا گیا کہ جب کسی مریض کی عادت کے لیے جائیں اسے حوصلہ، اسے کرج دیں، اور اسے کوئی اگر ناگوار کوئی حالات پیش آ گئے اس کی اسے خبر نہ دیں۔ لیکن مریض ہیں، ان کے بھی درجات ہیں۔ اگر کسی عام مومن کے پاس مرض اس کی عادت کے لیے گیا اس کا درجہ اور ہے، کسی سید کے پاس اس کی عادت کے لیے گیا ہے اس کا درجہ اور ہے، اور کسی عالم، کسی مفتی، کسی مجتہد اس کا درجہ اور ہے۔ ایک دفعہ امام ہے کہ جو مریض ہیں بیمار کربلا کا واسطہ دے دیں کہ جن کی عالم یہ تھا کہ اس عالم میں تھے کہ باپ کو اپنے بابا کو الوداع کرنے کی سکت نہیں تھی، ہاں دوسرے دن وہی پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، واسطہ دیں بیمار کربلا کا پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مخلص جو بندے ہیں تیرے ان میں شمار فرما، ہم پہ شدائد اور مصائب سے ہمیں محفوظ فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں اور ہماری لغزشوں کو ہم معاف فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں استغفار کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من انصارہ وآوانہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔